الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی نہایتی معزز و محترم علماء ناخان نقیب خطیب عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت بابا جی محمد افضل صاحب دے زیر اہتمام ہر سال اے محفل پاک منعقد ہون دیئے اللہ کریم
انہوں صحت و عافیت و تندرستی نصیب فرمائے، انہوں دے خاندان اور انہوں دے بیٹے اللہ انہوں اتحاد و اتفاق و برکات نصیب فرمائے، اور انہوں دے خاندان دے جملہ مرحومی بالخصوص بابا جی دے والدین انہوں اسال ثواب اللہ کریم اس دا پہنچائے اور انہوں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ گرامی قدر احباب، قرآن کریم دی ایک آیہ کریمہ میں آپ دے سامنے پڑھی ہے، اس دا مفہوم اور مطلب اپنے فہم دے مطابق قرآن و سنت دی روشنی تواڈے تک پہنچان دی کوشش کریں۔ اللہ کریم آپ نو سمجھن دی اور من سمجھان دی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھان والے دی نیت ہوئے سمجھان دی اور انہوں آپ نو سمجھ آئی ہوئے۔ سمجھان واسطے پہنا اپنے کو سمجھدا ہونا شرط ہے۔ کی آ رہا ہے یہ گل نوٹ کرو، سمجھا وہ بندہ سکتا ہے جنہوں آپ سمجھ، جنہوں جی آپ نو سمجھ نہیں ہو سکا کی سمجھانا ہے، اس روڑا ہی پانا ہے باپا کے ٹوڑ گیا۔ تو یہ دے اتے میں یہ آندا ہونا کہ بندے نے گل ہی وہ نہیں کرنی چاہیے جنہی دی سمجھ آئی ہوئے، آباد نہ کی تو سمجھان والے دی نیت سمجھان دی ہوئے تے سمجھن والے دی نیت سمجھن دی ہوئے تے پھر سمجھ آ ہی جاندی۔ سو آپ میرے سارے سجن یار جنہیں بھی بیٹھے ہو، میں کوشش کرانگا کہ تمہیں سمجھاواں، تسی کوشش کرو کہ میں تمہیں سمجھا پاواں تو تسی سمجھ سکو، تو انشاءاللہ برکت حاصل ہوئے گی اور سمجھ آئے گی۔ جی میرے بچوں سارے توجہ فرماؤ میری طرف۔ اللہ ارشاد فرما دینے قل، قرآن متعدد مرتبہ لفظ قل آیا ہے، جتھے بھی قرآن قل آیا ہے نا دو نقطے والے کاف نال، اتھے اللہ اپنی گل حضور نو فرماندے نے کہ محبوب تسی دسو، گل اللہ دیئے لیکن دسو تسی۔ یہ جتھے گل ہونی ہوئے اتھے اللہ فرماندہ ہے قل، کہ محبوب بیٹا جی آپ بیٹھ جاؤ، تشریف رکھو تھلے بیٹھ جاؤ، قل کہ تسی سونیا گل میری ہے پر سونیا تسی دسو، قل فرما دیجئے، قل۔ اس آیت بھی لفظ قل پہلے آیا ہے کہ سونیا تسی دسو کی ان کان آباؤکم، 8 چیزاں اللہ گنیاں نے اس آیت وچ۔ اس آیت وچ اللہ نے 8 چیزاں دا نام لیا ہے علیحدہ علیحدہ کی ان کان آباؤکم، اگر تواڈے ماں باپ، آبا یعنی تواڈے ماں باپ دادا دادی نانا نانی، ایک چیز اے ہو گئی آباؤکم تواڈے آبا و اجداد، و ابناؤکم پھر قرآن آکھیا تواڈے بیٹے۔ اچھا ترتیب تے غور کیتا ہے، اللہ بیٹے پہلے کیوں نہیں آکھیا؟ پہلے ماں پیو آکھیا پھر بیٹے آکھیا، گویا قرآن نے ترتیب یہ دس دیتا ہے کہ اللہ دی نظر وچ ماں باپ پہلے نے اولاد بعد چھے۔ آپ نے مسئلے سے سمجھ آئی؟ یعنی اگر تیرے پتر بھی نے تو تیرے باپ تے ماں بھی نے، تو قرآن نے ترتیب دے اعتبار نالے دسیا ہے کہ قرآن نے پہلے ذکر کیتا ہے ماں باپ، پہلے رتبہ ہوتا ہے، پھر فرمایا اس ترتیب نو ذہن وچ رکھو، ابناؤکم تواڈے بیٹیاں بیٹے، اخوانکم تواڈے بھرا، اخوان تواڈے بھرا، و ازواجکم تے تواڈیاں بیویاں۔ ایتھے بھی رمز ہے، قرآن دسیا ہے بیویاں پہلے نہیں، پہلے بھرا نے، پہلے بھرا نے مڑ بیویاں نے۔ ہن ساڈے کول قانون ذرا بدلیا ہے، چوتھے نمبر والے نو پہلے نمبر تے لے آندا نے،
جی کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ؟ قرآن بیوی نو کتنا نمبر دیتا ہے؟ بندیاں چاہ کے پہلے تے لے آندا ہے، بس سارے جان پیچھے نے دے پہلے اے نے کون او جی او آہو سمجھ آئی جی کہ کوئی؟ ہاں جی او جی پھر تمہیں پتہ ہے جی پھر او جی پھر انہاں دی گل ہوئے تو پھر ذرا ادب نال پھر گل ہوندی ہے۔ میں کہ بڑی گل ہے بھائی پاجی دیکھو اللہ فرماتے ہیں زین للناس حب الشہوات من النساء، مرداں دے دلاں نو اللہ عورتاں دی محبت نال زینت بخشی، لوگاں دے دلاں وچ عورت دی محبت رکھی اللہ نے، تو جو رکھی اللہ ہوئے وہ نکل کی نہیں سکتی ہے تے صحیح ہونی تے ہے، پر انہوں کسے قانون دے دائرے وچ رکھ، وہ محبت ہونی چاہیے بیٹی دے روپ وچ، وہ محبت ہونی چاہیے بہن دے روپ وچ، وہ محبت ہونی چاہیے ماں دے روپ وچ، وہ محبت ہونی چاہیے بیوی دے روپ وچ، لیکن محبت ہے، لیکن نمبر چوتھا ہی نمبر چوتھا ہے، توجہ ہو گئی؟ نمبر چوتھا ہے تو چوتھے تے ہی رہن دیو، چار چیزاں گن دیتی ہیں نا اللہ نے، آباؤکم تھوڑے ماں باپ، ابناؤکم تھوڑی اولاد، اخوانکم تھوڑے بھرا، ازواجکم تھوڑیاں بیویاں، وعشیرتکم تے تھوڑے قریبی رشتہ دار، یعنی ترتیب دے اعتبار نال رشتہ دارانو اللہ نے 5ویں نمبر تے رکھیا ہے، لیکن جڑا اس ترتیب دے لطف نو سمجھ سکتا ہوئے اس بندے نے اگلی گل دس۔ 5واں نمبر اللہ دیتا ہے رشتہ دار، وعشیرتکم واموال تے تہاڈا مال، گویا اللہ نے ترتیب مال نو پیچھے رکھیا ہے، رشتہ داران مال تو پہنا رکھیا ہے، مال نہ پیارا کریں اپنے رشتہ دار پیارے رکھیں۔ اپنو قرآن دی ترتیب دے حسن دا اندازہ ہویا، قرآن کریم دے ایک ایک لفظ وچ اعجاز ہے، ایک ایک لفظ وچ حسن تے معنی پوشیدہ نے سن سمجھ لیا ہوں۔ اپنو اس ترتیب دی سمجھ لو کہ مال پہلے نہیں رشتہ دار پہلے نے، جیڑا مال رشتہ داراں تو دور کرے وہ مال ٹھیک نہیں، پاہمیں بندہ جنہ مالدار ہو جائے اپنے غریب رشتہ دارانو آگے ہی رکھے، مال تو مال پیچھے رکھے، جن نے اپنے غریب رشتہ دارانو نال لے لیا میرے مالک دا اس نے انعام تے رضا حاصل کر لیا۔ جڑا صلہ رحمی کرے رشتہ داراں نال جوڑے حالانکہ وہ توڑ دے نے، حالانکہ وہ توڑ دے نے، لیکن بندہ مڑ بھی انہاں نال جوڑ کے رکھے، اللہ تعالیٰ اس بندے دی عمر وچ برکت کر دے۔ اور جڑا بندہ رشتہ داراں نال قطع تعلق کرے، صلہ رحمی نہ کرے، وہ جنی عبادت بھی پیا کرے اللہ وہ دی عبادت منظور نہیں کردا، تو رشتہ داراں نال قطع رحمی کرنا ہے، انہاں نال توڑنا ہے تے میرے ال جڑنا ہے، میرے نال جوڑی ہو سکتا ہے جڑا پہلے رشتہ داراں نال راضی رکھ کے آوے۔ ہن جدے کول 4 آنے ود آ جان وہ آندا ہے دوجے ساڈے رشتہ دار ہیں نہیں، نہ پتہ نہیں کتھوں رلے نے، انہاں کہ نا غریب تہاڈا رشتہ دار ہے، تو آندے نے کتھیں وڈ کے آندے دوروں جہاں رلدے آئے سان کوئی نہیں، تے جے امیر ہوئے تو پوچھن میں سنیا ہے وہ تہاڈا رشتہ دار ہے، وہ پاویں او کتھیں 17ویں پشتی چ جا کے رلدا ہوئے آندے ساڈے کزن نے، چاچے بابے دیاں فرق ہی کوئی نہیں، صرف اندے کول پیسہ ہے، وہ پیسہ ایڈی دوروں کھینچ کے نیڑے لے آندی بیٹھا ہے تے غربت نیڑے آنے انہوں دور کیتی پئی۔ بھائی جی اے غربت تے دولت بندے دے واسطے گل کوئی نہیں، مت آکھو میں محنت کیتی ہے تاں باڑا کمایا ہے، محنت بڑے بندے کر دیں تے ویلے ہوندے، یہ دی اپنی مرضی ہے، واللہ یبسط الرزق لمن یشاء، میاں محمد بخش صاحب فرماندے نے اکنا نو رب اینا دے وے بس بس کرن زبانوں تے اکنا دا نام نشان مٹاوے خالی جان جہانوں، یہ دی اپنی مرضی ہے، یہ دا اپنا رنگ ہے،
محنت نال کدو کوئی محنت نہ کوئی محنت نہ رنگ سمجھ رمض مسلم میاں صاحب فرماتے ہیں روگاں وچوں روگ وڈیرا جس دا نام غریبی کنڈ کر کے لنگ جاندے کولو رشتہ دار قریبی پاجی اللہ تو ان دولت دیتی تو میں 1000 بار یہ مثال دینا کہ اس ساڑیاں نے جوڑیاں تکیتیاں ہی آئیں جو ساریاں ہی ہوندیاں جیڑا سویرے اٹھ کے آندہ میں ڈیوے اس جوڑی تے کر لی خالق اگے یہ انہوں دی مرضی ہے کہ کن دی جوڑی ہے کننا پیندہ ہے انہاں رمض سمجھے جے وہ پائے نا تے جوڑی ہے جو نہیں کری دی وہ اور کوئی نہ لے تے نہ ویکھے نہیں این جی کری دیئے بجی دے کھول نہیں لے لو ساڑھے اپنے جو رشتہ دار جو ہوتے میں نے مالک تھوڑا جا زیادہ دیتا ہے چلو بچو تسی بھی لے لو نو پرابلم کی مسئلہ ہے لے لو کھول لے دے پتہ نہیں اس کی نہ چلے اس جوڑی پائی رکھنا جس لئے اسا کہ باس چکار سے مرباس بھی تو ہو جانے تلک الیام نداولها بین الناس میرا رب دینن پھیر دے عشیرتکم و اموال 6 چیزیں ہو گئی ہیں آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اموال دی اگے تعریف کی تھی اموال نک طرف تموہا جنہاں تسی بڑی محنت نال کمائیں دے و تجارت تخشون کسادہا تے توڑا مال تجارت جندہ کاٹا پین دا توانو خطرہ ہوندہ ہے بچوڑ رکھے تے ہیں انشاءاللہ اٹھانا ڈیگ پاؤں جی اے تخشون کسادہا جدی قیمت گھٹ جاندہ دون خوف ہوندہ ہے تخشون کسادہا ٹھیک ہو گیا 7 ہو گئی پھر فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْدَوْنَهَا تے توڑے او گھر جنہ نال توان بڑی محبت ہے جڑے توان بڑے پسند نہیں ہمیں بندے دی کلی ہوئے تو ہمیں کوٹھی ہوئے جندی ہوئے انہوں پسند ہوندی ہے راتی ہوندے سر جو کہا باندھا ہے پسند تے ہوئی نہ مڑوش ہے 8 چیزاں اللہ گنیاں ماں باپ بیٹے برا بیویاں رشتہ دار مال تجارت توڑا بینک بیلنس توڑا مکان 8 چیزاں اللہ فرماندہ ہے ترکڑی دے ایک پاسے رکھ تے دوجے پاسے میرے نبی دا پیار رکھ انہوں مسئلہ توڑا پڑیا ہے بچو چھڑنا جاوے ہے مسئلہ توڑا پڑ گیا ہے 8 چیزاں ترکڑی دے ایک پاسے اور دوسرے پاسے میرے نبی دا پیار رکھ اے روایت نہیں اجے پڑی اے آیت ہے آیت تے شک بھی نہیں کرنا بے ایمان ہو جاندہ ہے بندہ جڑا شک بھی کرے خالق کائنات فرمان دیں 8 چیزاں ایک پاسے میرے نبی دا پیار تے میرا پیار ایک پاسے احب الیکم من اللہ و رسولہ فرمایا ایک پاسے رکھ 8 چیزاں تے دوجے پاسے رکھ میرے نبی دا پیار تے ہن ترکڑی چاہ اتاں کار تے اپنے دل تو پوچھ 12 کیڑا پاسا لگ دئی جے 8 چیزاں کٹھیاں کیتیاں میں میرے نبی نالو پیاریاں نہیں تے بے ایمانے تے جے 8 نالو نبی زیادہ پیارے ہی تے پھر سارٹیفکیٹ لین دی لوڑ نہیں تو ایماندار ہے گل سمجھے آئی کہ نہ آئی فرمایا تیرا ایمان ضعیف ہے کمزور ہے اجے کامل نہیں بے ایمان تو مراد ہے کہ کامل والی ایمان نہیں اونج دے ایمان والا نہیں جی میں دا ڈیمانڈ ہے احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ اور اے دے اتے ہن حضور دی حدیث پیش کرنا فرمایا لا یؤمن احدکم وہ نہیں ایمان والا حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین جنی دیر تائیں ہر چیز تو مصطفیٰ نو من محمد نو پیاریاں نہ سمجھے اتنی دیر تائیں ایمان والا نہیں ہو سکتا
ہن گل دی جے سمجھ آ گئی ہوئے تے تاں آگا ٹورا ہن اپنے اندر جاتی نہیں ماریا ہے تے جے اگے ہیٹھاں ہوو تے مڑ تھوڑے جے ہمت کر کے اتاں ہوو بندہ ہیٹھاں بھی ہو سکتا ہے بھئی جی دوجیاں شیاں نالوں تے حضور پیارے نے پر میرا چھور مین بڑا پیارا ہے فرمایا یہ ہیٹھاں چھور نو کر تے تھوڑا جیا اتاں ہو آج بیویاں بڑی شے ہوندی ہیں فرمایا تھلے رکھ تھوڑا جیا اپنا ذہن اتاں لیا ہر چیز تو حضور پیارے ہونے چاہیے پھر ایمانی اگر سادہ کر کے سمجھاواں تے انج آکھاں گا محمد کی محبت دین حق کی شے اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے پتہ نہیں ہوں سمجھ بھی آئی ہے کہ کوئی نہ پاجی سمجھ آئی ہے اے عزیزان من دوبارہ سن لو دوبارہ سمجھ لو محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی واہ اقبال میں تیرے تو قربان ہو جائے میں علامہ اقبال ہے نا علامہ اقبال کا یا اللہ زیادہ شعر ہوئے تے اکھی لوٹ کے پڑھیا کرو کی مطلب ہے بس صحیح ہے اور کسی شاعر دا کلام ہوئے تے اکھاں کھول کے پڑھو متے بیچ کوئی ڈنڈی نہ مار گیا ہوئے بولنا گیا ہوئے تھڑکنا گیا ہوئے لینوں لینا گیا ہوئے اقبال تے احمد رضا دو میں او عظیم شعراء نے حضور دی بارگاہ دے جڑے لین تو لتھے ہی نہیں معصوم نہیں لیکن انہوں نے کلام پڑھیاں لگا ہے بلین تے ہی رہے یہ اللہ دا فضل ہے انہوں نے حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے نے محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی اقبال فرماتے نے جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر یہ سارے جہان نو اپنا کرنے تے پہلا حضور دا غلام ہو بندے آندے نے وہی فلانیاں تیرے کو تسخیر دا نسخہ ہے بس جیڑے بندے کو باننا ہو تیرا ہو جاندہ ہے دنیا تین بڑا مندی ہے فلانیاں بندیاں تیرے کو تسخیر دا نسخہ ہے جواب کی دیتا ہاں ہے کی شاعرہ کیا نسخہ تسخیر کو میں جان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا نسخہ تسخیر کیے یہ چاہنا ہے نا تینوں دنیا مان جائے تے تو حضور نو مان جا وہ منیا تے سارے یہ جو مان جی میں منن دا حق ہے اونج دے پھر منیا ہی ہیں کہ منیا تے ہے نا منیا ہے پر جا کیا آج میں تے نو جانا وہ اندھے اٹی باندھ نہیں ہوندی آئی گاہ بڑے میں کیا منیا ہی پر اونج نو منیا جی میں منن دا حق ہے آخے کیوں میں کہ قرآن آکھے یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع کم چھڑ دے شٹر ڈاؤن کر تو آنے مالے گاہ بوئے تے کھڑے ہونے شٹر ڈاؤن کی میں شادی کرا میں کہ نو نہ ہوندہ کہ نہیں ہوندہ میں کہ تو جس لئے پولیس والے آکے آندے نہیں بھئی کرونا ہے باندھ کر مڑ کی ہوندی آخر جی مڑ مجبوریاں نے
میں کہا تینوں مجبوریاں کرا لینیاں جدو عشق بند کرائی نا ہٹی ادو ایمان پورا ہو گیا ہونا ہے. یہ مطلب ہے ہٹی بند ہو جاتی ہے رولا بند کرائن دا ہے. پر جنہ دیاں عشق بند کرائیاں نے انہاں دیاں چلیاں نے. بات دی سمجھ آ گئی کہ نہ؟ ایمان کیے ایمان اے وے کہ تینوں حضور ہر شے تو پیارے لگن. اے ایمان ہے. اے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نسخہ دسیے. نسخہ ایک کوئی ہے جے چاہنے تینوں دنیا من جائے تو حضور نو من جا. اللہ اکبر. عزیزہ نے من فرمایا جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر عرب کا تاج سر پہ رکھی خدا بندے عجم ہو جا. میرے بچوں اے مسئلہ ہے کاش تو انہوں سمجھ آ جائے. اوے بھائیو اے ہی تو مسئلہ بیٹا جی اے نام لاؤ آمنا ویسے تسی جو کرنا ہے کرو لیکن اے نام یہ نیڑے تو نہ ہو درہ دو مہربانی توڑی توجہ ہوئی ہے درہ. مسئلہ کیا ہے؟ قرآن اے ڈیمانڈ کر دے کہ جے کامل مومن بڑھنا ہی نا تے تینوں ہر شے تو زیادہ حضور پیارے ہون. لو لاؤ اپنے اندر ٹیسٹر بس آڈا ایمان کیڑے درجے تھے ویکھنا تھا درجہ بندی کتھے تیرے ایمان دی. تے جنہ منیا ہے یا جڑے اس درجے تے فائز ہوئے نے انہاں دی زندگی ویکھو وہ ایتھے اپڑے سن وہ اس مقام تے پہنچ گئے سن جتھے ساری دنیا پیچھے تے حضور پہلے. ایمانداری نال دسو ساتھو تے دکان جٹ بند نہیں ہوگی. تسی کیڑا دکاندار ہو جی گل پیا کرنا بس ساتھو تے دکان بند نہیں ہوندی. اسی آنے اب آج جمعے تے نئے آئے تو آندن شاہ جی ہن کنک نو لگے ہیں ہن کیویں آئیے اپنے کماں وچ لوگ لگے نا. اے ذرا سمجھا جائے جدو رسول اللہ مکے تو ہجرت کیتی ہے ادو رسول اللہ دی عمر مبارک 53 سال سی. ابو بکر صدیق دی عمر 51 سال سی. پاجی کنی 51 سال مکے گزارے پیسہ کمایا ہے دکانہ مکے چنے گھر مکے چے سارا لین دین رشتہ داری ہر شے مکے چے. تے جدو حضور مکیوں ٹر گئے ابو بکر نو کیڑیاں مجبوریاں آئیاں. مولا علی سرکار حضرت ابو بکر صدیق حضرت سعد حضرت امیر حمزہ حضرت عمر بن خطاب سارے بندے یہ اپنا وطن چھاڑ کے تے مکے تو مدینے کیوں گئے؟ انہاں کیا وطن تے دکانہ تے کاروبار تے رشتہ دار یہ سارے سونیاں پیارے تا ہیں پر سونیاں تیرے نڑوں بات پیارے نہیں نا گا لیتھے مکی ہوئی ہے. ہر شے چھڑ گئے ہر شے چھڑیے یار پیچھے تائیں تے دنیا انہاں ہن من دیئے. یہ چاندے ہو نا سن دنیا مننے تے رب دا نا پیڑا مدینے والے نا آپ تے منو آپ منیندہ نہیں تے دنیا نے بس سن تسی منو. اللہ کیا سی تے منین والے بھی کوئی نہ ہے تو اس قابل ہے وہ انہاں نے منیا جاتا. سنو اور یاد رکھو سانوں بڑے بڑے پیار روک لیندے نے. میں قربان جاواں میرے نبی پاک سرکار دے صحابی نے انہوں دا رنگ کالا سی لیکن اندر دے سفید ہے اندروں روشن ہے.
حضور دی خدمت جد کہتے ہیں سونیا ایک کالیاں نو جنت ڈھینی ہے؟ حضور فرمایا ڈھینی ہے۔ سوال کیوں کیتے؟ عرض کیتی سونیا میں بندہ رشتہ کوئی نہیں دیندہ، وہ حضور نال ذرا انہاں دا پیار آ نا کچھ مرید مڑ وچ فریکنس والے ہوندے نا، وہ پیراں نال ذرا فرینک ہو کے گل کر لیندے نے فری ماحول وچ۔ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ستے پہ آئے تے بار بچیاں شور پایا، میں سنگین گل سناندا رہی، پیر صاحب جڑے نے وہ جوین دم کر کے دیندے ہیں، جڑا بی بی بندہ جایا نا بس ساڈے البال نہیں ہوندا، بچہ نہیں ہوندا، تو پیر صاحب ان جوین دم کر دیندے یا تیرے المنڈا ہو پاؤنا، وہ بالاں شور پایا تے پیر صاحب دا ایک مرید سی، وہ نام سی مانگا، وہ کول بیٹھا سی تے پیر مہر علی شاہ پوری فرماندے نے مانگیا کی بالاں شور پایا انہاں نوں روکدا کیوں؟ وہ مانگا تھوڑا جہا فری آ، ہو سکیا سرکار جوین تسی دم کر کر کے دیندے ہو، رولا تے پاؤنا ہے، کوئی سمجھ آئی؟ بابا جوین تہاڈی ہے، ہن میں تے سرکار ہو جویں حکم کرو پر جوین رولا تے پینا ہے۔ وہ کچھ مرید پھر ذرا وہ بھی اس ماحول دی عرض کہتے ہیں سونیا اے جڑے کالے ہونے نے نہ جنت دی، حضور فرمایا تو کیویں گل کیتی ہے؟ عرض کہتے ہیں سونیا میں کوئی رشتہ نہیں دیندا تے مت جنت دیاں حوراں وی میرے تو انکار کر دے۔ حضور میری سرکار کریمانہ رنگ وچ ہے، سرکار نے لکھیا رکا فلانے قبیلہ کلب دے سردار کول جا، انہوں کہے اپنی بیٹی دا رشتہ تین دے دے ویسی فیصلہ کر لگا۔ انہوں نے رکا جیبے پایا، چپ کر کے ٹر پہ اتھے ٹر گئے، رکا پیش کیتا، انہوں نے پڑھیا، انہوں نے کہا بندہ تو ہی جی میں ہی ہوں۔ انہوں نے ایک باری بندے ہل ویکھیا، مڑ بیٹی ہل دھیان ماریا، بیٹی بڑی خوبصورت سی، قبیلے دی سردار دی بیٹی سی، بندہ ویکھیا تو بندہ وہ بندے دا انج رنگ ہی کالا، اندروں بندہ پورا آنا۔ ہن اے تے پھر سائیاں نہ پتہ آنا بھئی یہ ساڈا نوکر کس قابل ہے، سائیاں فرمایا بھئی جا، انہاں آکھیا جی میں ہی ہاں، چپ کر گئے، اندر گئے تو جا کے بیوی نے دسیا بھی اینج دا ایک بندہ کلیا حضور نے، جوڑ کوئی نہیں۔ وہ اجے اس کشمکش چاہے جو تو نہ دی دھی آئی، ابا جی اماں جی آج کس پریشانی چو؟ فرمایا بیٹا نا بھی نہیں ہوڑو رہی تے ایس مسئلے بچ دو چار ہاں حضور بندہ گلیا ہے تے سوچی پہ ہیں اب تیرا جوڑ کوئی نہیں ہو دینا۔ وہ نوجوان لڑکی حضور دی عاشق اپنے ماں باپ نو بول کے آندی امی جی میرا جوڑ نہ ویکھو، میرے مقدرہ والی کون ہوئے گی جدا رشتہ حضور جوڑیا ہے؟ میرے مقدرہ نال کون ڈلے گا جدا رشتہ حضور جوڑیا ہوئے؟ تسی ہاں کرو سان منظور ہے۔ اے عزیزان محترم ہاں ہو گئی ہے، رشتہ منظور ہو گیا، نکاح پڑھی گیا ہے، بارات لے کے مدینے آئے واپس دلہن لے کے۔ ہن ذرا غور کرنا ہے، اے دو دلہن لے کے بارات مدینے داخل ہو رہی ہے، او دو بلال دی آواز آئی ہے، ایمان والے اسلام نو مجاہداں دے خون دی لوڑ پہ گئی ہے۔ سرکار دے صحابہ سرکار نال جنگ تے نکل رہے ہیں، ہن ویکھیا جے دلہن پہلی رات ازواجکم تہاڈیاں بیویاں پہلی رات کر گئے نے، بیوی نو گھر بٹھایا ہے، اپنا سہاگ دا جوڑا لایا ہے، واش کا میں تیرے تو قربان ہو جاؤں۔ نام اس غلام دا عبداللہ اسود ہے، عبداللہ اسود نام سنا، سہاگ دا جوڑا لایا ہے، تلوار لے لئیے، نیزہ پڑھ لیا ہے، جنگ دی تیاری کرن لگ پینے۔ بیوی کہندی ہے کدی کوئی دلہن پہلی رات دی گھر چھڑ کے سفر تے نہیں گیا، تسی کتھے جا رہے ہو؟ فرمایا حضور میدان جون تے میں گھر ہوا، اے عشق دی توہین ہے۔
فرمایا عشق دی توہین تائیں تے سیانے کہہ کے نے عشق کردا ہے اپنی مرضی دے کمے نائے راوے خدا نا راوے خدا جتھے چاوے چکا دے میں عاشق دا سر نائے کعبہ دینا کربلا ویکھدا حضرات محترم ذرا خدا را مسئلہ سمجھنا دلہن گھر چھوڑ کے نکلن لگن تے بیوی نے دامن تھام کیا کھیا ہے دلہن دے بھی تے شریعت نے دین نے کچھ حق رکھے نا سیانے بندے بیٹھے ہو بیویاں مرساریاں نوی پیاریاں ہوندی ہیں تے پہلی رات دی دلہن دی اہمیت تے ذرا زیادہ ہوندی ہے لیکن اے ہی پیار تے عشق اے عزیزان دی وقار حضور میاں صاحب بولے تھے آپ فرماتے ہیں جس دل اندے عشق سمانا دیوں نے نہیں مڑ جانا پاوے سوڑے ملنے ہزارہ تے اسی نہیں یار بٹانا پاوے سوڑے ملنے ہزارہ بھائی توجہ ہے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اے او صحابی نے جنہ دا قرآن کریم میں نام آیا ہے جی اے او صحابی نے جنہ دا قرآن میں نام موجود ہے حضرت زید اے بچپن میں نا بالکل بچے سان پتر جی دو میں صرف موڑ گلنا کر لیا ساری عمر گل نہیں کرنی میریاں گلنا سن لو حضرت بھائی پھر ڈسٹرب ہو سی بس چپ کر کے اتنے کول بیٹھ جا تاکہ چپ کی تیران تیری وجہ میرے تو نہیں کر دے بھائی توجہ ہے حضرت زید چھوٹے سن بچے انہاں دے قبیلے تے کسے دوجے قبیلے والے حملہ کیتا تو انہاں نو اٹھا کے لے گئے بیچ دیتا وکدے مدینے سیدہ مکے وچ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو آ گئے سونے بڑے سن سفید رنگ تے بڑے خوبصورت سن حضرت زید تے حضور نال جدوں حضرت خدیجہ دا نکاح ہویا تے اے بھی پھر حضور سرکار دے حضرت خدیجہ دے غلام سن ادھر آ گئے حضور پھر انہاں نال بڑی محبت کرتے سن اولاد نہیں سی اجے وہ چھوٹے سن رسول اللہ انہاں نال بڑا پیار کرنا تو ایک دن اے اسامہ دے بیٹے اسامہ بن زید یہ حضرت زید حضرت خدیجہ نے ویکھیا کہ حضور انہاں نال بڑی محبت فرما دے تو انہاں فرمایا یا رسول اللہ اے زید میں توانا نہ دے چھڑنا تسی ادنا محبت بڑی کر دیو اے زید میں توانا دیتا وہ پھر زید حضور کو آ گئے تھے حضور نے اتنی محبت کی تھی انہاں نال کہ لوگ انہاں نے کہتے سن زید بن محمد کہ اے محمد دے پتر نے بیٹے نے حضرت زید اچھا ہن گل سمجھنی ذرا انہوں نے خود رسول اللہ نے شادی فرمائی حضرت زید انہوں نے جدو پھر حضور کو سن تے اجے بچپن ہی سی انہوں نے حج دے موسم تے کو بندہ آیا انہوں نے قبیلے دا مکے تے اس سیان لیا اس پیچھے جا کے انہوں نے ماں باپ کو دسیا بھی تہاڈا پتر زید مکے ماں پیو نو پھر پتہ لگے بس ساڈا پتر انہاں تیاری کیتی تو مکے آ گئے ڈوڑدیاں حضور کو آ گئے عرض کیتی محمد تسی ہو حضور فرمایا محمد میں ہی
عرض کرتے ہیں سونے جڑا زید ہے نا وہ تہاڈا پتر ہے. توجہ ہے, تسی انہوں کول رکھیا ہے, سونے اصل چو پتر ساڈا ہے تے بچپن وچ گم ہو گیا سی, تے جنی قیمت زید دی لینی جی نا وہ لے لیو تے ساڈا پتر سانو دے دیو. ذرا حضور سرکار دا فیصلہ سننا. حضور فرمایا زید نو سد لو, جی وہ تواڈے نال جانا چاہے تو قیمت کوئی نہیں, زید لے جاؤ, پیاریاں دیاں قیمتاں تے نہیں لائی دیاں پھر. میں سجن گل نہیں سمجھ آئیے گا, جتھے محبتاں ہون اوتھے پھر قیمت تے نہیں نہ لائی دی. سائیاں فرمایا قیمت کوئی نہیں, جے زید تواڈے کول جانا چاہے نا تے میرے الو زید آزاد لے جاؤ, پر جڑے محبت دی ڈور وچ بجے ہون وہ چھڑانا چاہندے نہیں. انہاں فرمایا محمد سونیا تساں کمال کر چھڑ, اس تو اچھا فیصلہ کیویں ہو سکتا. حضرت زید بلائے گئے, ایک پاسے ماں پیو ایک پاسے حضور, اپنا پنڈ بھی وطن بھی سارا کچھ سی, ترکڑی دے ایک پاسے تے حضور دا پیار ہے. عزیزاں دی وقار ماں تے باپ دوہاں پیار کیتا ہے حضرت زید نال. حضرت زید انہاں نے سیان لیا, انہاں زید پاک نو سیان لیا, فرمایا بیٹا تیری آزادی دی قیمت کوئی ہے, ایک باری کہہ دے میں ماں باپ نال جانا ہے. حضرت زید فرماندے نے ماں باپ تے تسی آؤ, پر پاویں سونے ملنے ہزارا تے اسی نہیں یار وٹانا. فرمایا تسی ماں باپ ضرور ہو, پر میں محمد عربی تو ہن ماں باپ بھی پیارے نہیں, میں حضور نو چھڑ کے اما ابا نال بھی نہیں جانا. ایندہ نہ ہی پیار جے ہو سکتے ہی دینج کرنے, ہو سکے تے بھائی جی ایتھے ہونا جے, ایتھے پڑھنا جے تے حضور نال عشق پورا ہونا ہے. اے عزیزان دی وقار میں قربان جاواں, ابو بکر صدیق دے بیٹے کہندے نے ابا جی جنگ ہی تسی میری تلوار دے سامنے آ گیا ہو, پر میں ابا سمجھ کے چھڑ دیتا سی. فرمایا بیٹا جے میری تلوار دی زد چاہوں دو, میں پتر نہیں نبی دا دشمن سمجھ کے ٹکڑے کر دینے آئے. سونیا پیار ایندہ نا 8 چیزاں رکھ ایک پاسے تے حضور دا پیار رکھ. سجنہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ, مصعب ابن عمیر بہت بڑے جلیل القدر صحابی, انہاں نے حضور نے مدینے بھیجیا سی. جدو مدینے شریف دے صحابہ نے بیعت کی تھی نا, 12 بندیاں نے بیعت کی تھی, تو عرض کی تھی سونا کوئی بندہ ساڈے نال گھلو جڑا سان قرآن تے دین اسلام سکھائے. تو حضور نے مصعب ابن عمیر نو بھیجیا. اتنے اچھے مبلغ سن کہ انہاں حضور دے مدینے جان تو پہنا سارے مدینے نو حضور دا مرید بنا چھڑیا سے. او حضرت جنگ بدر ہوئی نا, انہاں دا برا کافر سی, قید ہو گیا تے ایک مجاہد انہاں دے ہاتھ پہ بننے تے کوڑو لنگن لگے. تے کی فرماندے نے ذرا کس کے بنے آگے, پھر آکھیا تو تے میرا برا ہے تے تو ریت کہنی سی, بھئی ریت کرے آئے یا کھڑی کس کے بنے آئے. فرمایا برا ضرور ہے, پر جڑا نبی دے مقابلے تے آوے ہو سی برا نہیں سمجھ دے. ہائے میں قربان ہوں. حضرت سلطان العارفین باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولے, یہ فرمانے نے جس منزل تے عشق پچھاوے ایمان نو خبر نہ کوئی ہو منگن ایمان شرماون عشقوں تے دل نو غیرتی ہوئی
سلامت رکھی میاں حضرت باو میں ایمانو دیا ہروئی اے ساتھیو، اے بیلیو، چنگے بندے ہو، پیار والے جیو، اللہ تواڈے تے راضی ہوئے، سرکار تواڈے تے کرم فرما۔ اچھا بھائی سنگی میرا بیان ہے بھائی ٹی وی تے کوئی پروگرام بھی کھیندے نے جیتو پاکستان تو او دے تو بھائی دور رہنا چاہیے رمضان ہے انہیں گل صحیح کیتی ہے میرا تے خیال ہے ٹی وی تو ہی دور رہنا چاہیے تھوڑا کی خیال ہے وہ جیتو دے مرن سائیں سارے ٹی وی نو ہی پرا بند کرو وہ جو نیری ٹی وی ہے تو ہی گھرانچ رکھی ہے تے ڈبے چ بند کر کے پرا سٹو کتا ہی سائیں مارو اس کباڑ کھانے چون ہاں ٹی وی تو بغیر با رمضان نہیں تو اڈا لنگدا ویسے بندے بھی بڑے بادشاہ ہیں ایک بندہ تاش پیا کھیڈے روزہ رکھ میں کیا تاش کھیڑنا ہے اسے کہہ دیا وقت نہ پیا لنگدا میں کہہ سونا پیا لنگا نہ حق بھی انجی بڑھتا ہے چاسا آ گئی ہے وہ کسے پہ لیا کہ بھائی جی روزہ رکھیا ہوئے تو ٹی وی کے بیٹھے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں لگتا بڑے سونے سونے پروگرام ہوتے ہیں ویچ بی بیاں ہوندیاں نے انہاں دے کپڑے پائے ہوندے نے تے روزہ دار بے کے وقت پہ کل کر دے ہوندے ہاں دینا تھی ٹائم کل کر رہے ہیں میں کہے میرا ٹائم نے کل پیا کردہ روزے دا بھی بیڑا گرم پیا کرنا ہے نا میرا ٹائم دا روڑا نہ ہویا او بھائیا جدو تو ننگیاں بی بیاں ٹی وی جو بیکھنیاں نے تو روزے دے پلے کی چھڑی روزہ صرف پیٹ دا رکھے آئی روزہ آنکھ دا بھی ہے روزہ کان دا بھی ہے روزہ زبان دا بھی ہے روزہ نظر دا بھی ہے تے روزہ پیٹ دا بھی ہے تو صرف پیٹ نو بنے آیا دوجہ روزہ کی دے کلے باجی روزہ دار منہ چو جملے غلط نہ بولے کرنا ہے غلط گل سنے نا تے اکھاں نال غلط کام ویکھے نا تے ہتھاں تے پیراں نال کرے نا تے مڑ پیٹ نو روکے پھر روزہ ہے تے جے بندے فلماں ویکھنیاں ہون تاش کھیڈنا ہوئے جھوٹ بولنا ہوئے گانے سننے ہو تے مڑ باؤ آندے نے روزے صرفہ روٹی ہو اے روٹی دے صرفہ ہی بھائیا روزہ نو رکھیا روزہ تاں سی یہ تو پوری طرح روزہ رکھیا اے حضرات محترم اللہ کریم دی بارگاہ وچ دعا ہے میں تے سمجھنا ایس ماحول صحیح روزہ رکھن دا طریقہ ہے بندہ پورا مہینہ مسیتے بہ جائے جلے چاند چڑے بہ جائے جلے چاند چڑے اٹھ جائے اللہ کریم اپنے حبیب دا صدقہ توڑے میرے راضی ہو جائے الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اللہ سونے اپنے محبوب سرکار دا صدقہ سب بیلیاں تے کرم فرما سب تے خیر فرما سب تے